بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر، ان اگر، طلق شوہر تیسری طلاق دے دے، اس اپنی بیوی کو، پس لا نہیں، تحلو وہ حلال ہوگی، لہو اس شوہر کے لیے، من بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ، تانکحہ وہ عورت نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیر علاوہ ہو اس پہلے شوہر کے، پس ان اگر، طلق وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، اس عورت کو، پس لا نہیں، جناح کوئی حرج، علیہ اوپر، ہما ان دونوں کے، ان یہ کہ، یتراجعا وہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر، ظنا وہ دونوں یہ گمان کرتے ہیں، ان یہ کہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی، واو اور تلکا یہ، حدود اللہ کی، یبینو وہ اللہ بیان کرتا ہے، ان حدود کو، لیے قومن ایسی قوم کے، یعلمون جو علم رکھتی ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پس اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے لیے پھر بالکل بھی حلال نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، رجوع کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں۔ یبینھا لقوم یعلمون اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان کرتا ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، جس میں اللہ رب العزت طلاق کے بارے میں ایک اور بہت اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے میری بہت پیاری بہت عزیز بہنیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کی نیت سے غور و فکر کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے، اس گروپ میں یا کہیں پہ بھی جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرا تعلق جو مفتیان کرام سے ہے، اور ذہن بھی اس طرح کام نہیں کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ جو طلاق کے مسائل ہیں ان میں میں خود کافی کنفیوژن کا شکار رہی ہوں، اور میرے دل میں تھا کہ میں کبھی اس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل میں سمجھوں اور اس کو دیکھوں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق اگر ایک محفل میں 3 طلاقیں دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے۔ تو میں جو بھی آیات مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، یہ صرف میرا علم ہے، مطلب میں نے تفسیروں سے پڑھ کے جتنا میرے ذہن میں بیٹھتا ہے، میری سمجھ میں بیٹھتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگ رہی ہے کہ میں نے صحیح نہیں کہی تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ مرد حضرات جو بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں ایک ہی چیز کو سالوں ہو جاتے ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور بہت زیادہ یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آیت مبارکہ کے اندر جو چیز آیت مبارکہ کے اندر ہے اس کے متعلق ہم جب مدارس میں الحمدللہ پڑھتے تھے تو پھر جو احادیث کی کتابیں ان میں پھر اس طرح کے مسائل کے حساب سے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر طلاق ہے تو طلاق کا پورا باب ہوتا ہے کہ اس میں اس کی تمام احادیث اس میں ساتھ آتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہدایہ ہماری بک ہوتی تھی، اصول الشاشی ہوگی، اس طرح تمام ڈیفرنٹ کتابیں علماء کرام پڑھ کے مطالعہ کر کے اختلافات کر کے پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو وہ کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ تو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ
उलमा किराम से रुजू करें, मुस्तनद आलिम से और मुफ्ती साहब से रुजू करें और उनसे मसला पूछें। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे, मेरी बहुत प्यारी-प्यारी 2000 तक बहनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम के साथ इस ग्रुप के ज़रिए से जोड़ा है और आप ये चाहती हैं कि हम अल्लाह के कलाम को समझ सकें, तो हत्तल मक़दूर जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी तरफ से मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी समझने की कोशिश करें बात को। तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि इस सबक के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो, तो वो ज़रूर मुझसे आप कर सकते हैं, आप कोई राय भी दे सकते हैं और अगर मैं किसी जगह गलती पर हूँ, तो आप ज़रूर मेरी तस्हीह कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं समझती। सिर्फ़ ये कि वक़्त का थोड़ा-सा है इश्यू, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके लिए तो वक़्त फिर निकालना पड़ता है। बहुत पेचीदा मसाइल इन आयात मुबारका में 3-4 दिन से जो मैं आयात तैयार कर रही हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ होती हूँ, फिर गौर करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो जिस नतीजे पे पहुँचती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बात ये याद रखिए कि गुज़िश्ता आयात मुबारका के अंदर जो हमने बात पढ़ी है, उसमें एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि कोई मर्द अपनी बीवी को जब तलाक़ रजी देता है, अब रजी बाज़ लोगों को ये लफ्ज़ नहीं आता, अगर कोई बीवी को एक तलाक देता है, तो फिर 3 हेज़ तक, 3 पीरियड्स तक उसको ये इख्तियार होता है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। सिर्फ़ उसको जाके कहे कि मैं तुम्हें रुजू कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ घर चलो, तो उसका जो ये तलाक थी ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम ने हमें बहुत आसानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं। हम कहते हैं ना जब भी कोई क्या करते हैं, पहले देते हैं 3 तलाक़ें इकट्ठी। अल्लाह के बंदो, कुरान को पढ़ो, ये कुरान क्यों हमारे पास आया है? पढ़ने समझने के लिए, तलाक नहीं समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। जिसको अच्छी तरह ये मसला पता होगा, तो वो तो इस गलती से बचेगा, लेकिन जिसको मसला ही नहीं पता होगा, वो फिर कहेगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ और फिर रोएँगे, पीटेंगे कि हमें जो है ना बच्चे छोटे हैं, बीवी हमारी अच्छी थी, गलती हो गई, हम गुस्से में थे, हम जो है ना मोहब्बत में थे। अक्सर जब लोग इस बात का सवाल करते हैं हम गुस्से में थे, भाई तलाक तो होती ही गुस्से में है, प्यार से तो नहीं तलाक दी जाती ना। अगर कोई प्यार से आराम से सोच समझ के मियाँ बीवी आपस में ये प्रोग्राम बनाए कि हम नहीं चल सकते, हम अलग-अलगी इख्तियार करते हैं, तो फिर तो इस तरीके के मुताबिक तलाक होगी। तो फिर इसी तरह से एक तलाक अगर दी तो उसने 3 पीरियड्स तक इद्दत होगी औरत की और उन 3 पीरियड्स तक अगर मर्द ने औरत से रुजू कर लिया, तो बगैर किसी वजह किसी उसके घर वाले माने ना माने, औरत की भी सही मर्ज़ी ना हो लेकिन वो मर्द के साथ आना चाहे तो आ सकती है। उनकी तलाक का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से कल के सबक में हमने देखा था कि आयत मुबारका में अत्तलाक़ु मर्रतान का लफ्ज़ आया था, तलाक 2 मर्तबा। तो 2 मर्तबा तलाक देने से भी इद्दत के अंदर यानी कि 3 पीरियड्स से पहले-पहले अगर वो रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। लेकिन 1 तलाक या 2 तलाक की सूरत में अगर 3 पीरियड्स भी हो गए, गुस्ल करके औरत पाक हो गई, तो अब रुजू नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक गुंजाइश बाकी है, वो क्या है कि दोनों आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं, नए मेहर और नई गवाहों की और तमाम तरीके के साथ नया निकाह कर सकते हैं। सिर्फ निकाह करेंगे और फिर उनकी क्या होगा, दोबारा उनके आपस में रुजू हो जाएगा। फिर कौन कह सकता है कि इस्लाम ने सख्ती की है? कौन कह सकता है कि 3 तलाक़ें देना जो है ना, 3 तलाकों को 3 तलाक़ें मानना जो है ये ज़्यादती है। अक्सर मैंने लोगों से बहस की है और लोगों ने ये कहा और मैं इसी बात पे कन्फ्यूज़ थी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सब? क्या इस्लाम में वाक़ई ऐसा है? इस्लाम में तो कोई सख्ती नहीं है, तो सख्ती कहाँ है? सख्ती तो वो खुद मर्द हज़रात करते हैं जो फ़ौरन से 3 बार बोल देते हैं, इवन कि लिख के भी 3 बार बोलते हैं। लिख के भी 3 बार लिख के भेज देते हैं और फिर कहते हैं नहीं मैंने तो 1 तलाक दी है, मैंने 1 बार बोला था और ये सारा कुछ। तो जब शरीयत की हुदूद में रहें, उसके मुताबिक करें तो गुंजाइश है 1 बार दें, 2 बार दें, 3 पीरियड्स अमूमन 3 पीरियड्स जो है वो ढाई 3 महीने, बाज़ औक़ात तो 6-6 महीने तक भी चले जाते हैं, किसी के लेट सवेर होता है। तो इस सारे अरसे में सोचे समझे और बीवी को वापस लेके आ जाएँ। बहरहाल ये बात इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। किसी के साथ ऐसा मसला पेश आए तो वो वापस अपने हस्बैंड के साथ रुजू कर सकती है अगर उसने 1 तलाक, लेकिन हमारे माशरे के अंदर सुनने में ही शाज़ व नादिर सुनने में ही नहीं आता कि किसी ने 1 तलाक दी हो। फिर अब आज की आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, अब ये 3 तलाक़ें कैसे होंगी? अगर वो एक महफ़िल के अंदर बीवी को कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब देखिए एक मर्तबा जुमला बोलने से हम जितने भी गुस्से में हों, हमें पता होता है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? इंसान पागल नहीं हो जाता। फिर ये कि दूसरी मर्तबा भी पूरा जुमला बोला, तीसरी मर्तबा भी पूरा जुमला बोला, तो अब भी उसको क्या होगा, तीसरी वाली तीनों तलाक़ें उसको पड़ जाएँगी और मुकम्मल तलाक हो जाएगी। अब रुजू की कोई सूरत नहीं है, अब वो ना रुजू कर सकता है, ना ही उस बीवी के साथ निकाह कर सकता है।
اسی طریقے سے اگر اس نے ایک طلاق بیوی کو دی تھی اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا، پیریڈز گزر گئے، دوسری طلاق دے دی، پھر اس کے بعد 3 پیریڈز گزر گئے، رجوع نہیں کیا، پھر تیسری طلاق خود بخود بھی پڑ جائے گی، تب بھی ساری گنجائشیں اس نے اپنے لیے ختم کر دی ہیں، اس نے اپنے سارے راستے بند کر لیے ہیں، اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق مرتان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ طلاق دینا، مطلب وہ 2 مرتبہ اگر ایک ہی محفل میں بولے تو یہ ساری یعنی کہ 3 مرتبہ بولنا۔ تو اس کے لیے چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 2 روپے دیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ 2 روپے دیے تھے نا۔ اگر کہے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو 2 روپے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا 1 روپیہ ایک مرتبہ دیا ہے، دوسرا روپیہ اس کو دوسری مرتبہ دیا ہے۔ یعنی الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق دی، پھر دوسری مرتبہ یعنی اس کی عدت پوری ہو گئی یا عدت کے اندر اندر ہی اس نے دوسری مرتبہ طلاق دے دی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہے کہ طلاق رجعی ہے۔ لیکن اگر تیسری بھی دے دی اس نے، یا پھر یہ کہ عدت بھی گزر گئی، ٹائم گزر گیا اور اس نے اس سے رجوع نہیں کیا، تو اب کیا ہو جائے گی؟ اس کا ساری صورتیں ختم ہو جائیں گی، ایک صورت باقی ہے۔ لیکن اس صورت کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا، وہ نکاح اس نے اس لیے نہیں کیا کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، بلکہ اس کا رشتہ آیا، اس کو پسند آ گیا گھر والوں کو، اور انہوں نے باہمی رضامندی سے جس طرح شادی ہوتی ہے باقاعدہ شادی کی، نکاح کیا، رخصتی کی، پھر وہ ہنسی خوشی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، شرط ہے یہ ہم بستری، اور پھر اس کے بعد اس وجہ سے یاد رکھیے، اچھی طرح میری بات کو سمجھیے کہ اس وجہ سے نہیں وہ اس کو چھوڑتا کہ یہ پہلے بھی خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس سے پیسے لے کے یا اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یا بات چیت کر کے کچھ بھی، بلکہ صرف ان کے آپس میں نہیں بنی، کوئی لڑائی ہوگی، کچھ بھی وجہ بن گئی، پھر اس دوسرے شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، یا پھر یہ کہ وہ شوہر کیا ہو گیا، دوسرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر وہ عورت گھر آ گئی، اب اس کے پہلے ہسبینڈ کو پتا چلا کہ وہ آ گئی ہے، وہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور وہ عورت بھی راضی ہے، اس کو پتہ چل گیا اب اتنا مشکل حالات رہے سب کچھ، اب اس نے دوبارہ طلاق دیکھ لی، اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ہسبینڈ تو بہت اچھا تھا، بہت حالات ٹھیک تھے، بہت تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے انسان کو، پھر اس کا پروگرام بن گیا تو وہ اب اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ میں ڈراموں میں، پاکستانی ڈراموں میں اور ناولز میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اگر 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت جو ہے نا کسی اور سے نکاح کرتی ہے، اور پھر وہ پیسے دے کے سب کچھ کر کے اور پھر واپس ان کو حلالہ کرتے ہیں، اور پھر وہ طلاق دیتا ہے اور وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ اصل میں ڈراموں سے اس لیے کہہ رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بچا لی ہے کہ ڈرامے معاشرے ہی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ناولز میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو یعنی کہ لوگوں کو یہ بات اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ جو حلالہ ہے، جو جان بوجھ کے مقرر کر کے طے کر کے کیا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا کر کے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ نکاح کرے گی، صرف پیسے دے کے، بات چیت کر کے، کچھ بھی کر کے، یعنی کہ صرف طے کر کے کہ بھائی تم نکاح کرو پھر تم طلاق دے دینا، تو میں پہلے خاوند سے کروں گی، یا اس کا خاوند کہتا ہے یا فیملی والے کہتے ہیں یا بچے، جو بھی صورت ہے، طے شدہ نکاح کر کے طے شدہ طلاق دینے سے وہ عورت اپنے پہلے ہسبینڈ کے لیے حلال نہیں ہوگی، ان کا آپس میں ملنا زنا کہلائے گا یہاں تک، اور حکومت اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پہ قانون سازی کر سکتی ہے، ان کو سزا دے سکتی ہے۔ حلالہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو اجازت دی ہے، میں تفاسیر کی روشنی میں کہہ رہی ہوں، جو میں نے پڑھی ہے، مطالعے کی روشنی میں یہ بات کر رہی ہوں، اور کہ اللہ پاک نے یہ جو صورت رکھی ہے یہ ہے کہ فطری طور پر یہ خود بخود کسی وجہ سے طلاق ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات ہمارے معاشرے میں آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے ایسا کہ اس نے ہسبینڈ نے طلاق دے دی اور یہ ہسبینڈ فوت ہو گیا تو پہلے سے کریں؟ نہیں، اس کو تو برا، زمین آسمان اتنا برا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو۔ بچپن میں ایک بار میں نے ایک رشتہ دار خاتون کے بارے میں سنا تھا، وہ لاہور رہتے تھے چونکہ، اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا، اگر وہ کشمیر میں رہتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس عورت کا، وہ جو ہماری رشتہ دار تھی دور پار سے، ان کا نکاح ہوا اور وہ ہسبینڈ فوت ہوا یا طلاق دی، تو وہ پہلے ہسبینڈ سے انہوں نے واپس نکاح کر لیا، تو لوگوں نے اتنی باتیں بنائی، اتنا برا سمجھا، بہت چھوٹی تھی میں، مجھے یاد ہے کہ پورا ایشو ہمارے گاؤں میں بن گیا تھا، یہ کیا ہو گیا، اس نے پہلے ہسبینڈ، اس کی شرم نہیں آئی، یہ وہ۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے ہسبینڈ، جو اللہ نے جائز صورت رکھی ہے کہ حقیقت میں اس کو طلاق ہو جائے اور اس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے، وہاں کہیں نہیں جانے دیں گے، وہاں پہلے ہسبینڈ سے نکاح نہیں کرنے دیں گے، اس کو ایشو بنا لیں گے، جو رب نے جائز
جائز کیا, لیکن ایسے کسی کا عشق محبت, وہ کون سا عشق ہے, وہ کون سی محبت ہے جس میں تم بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہو اور اس کے بعد احساس ہو جاتا ہے اور بچوں کا اور بیوی کا اور ایک دوسرے پہ پیار آ جاتا ہے اور کسی کو پیسے دے کے اور کسی سے بات چیت کر کے. آپ خود سوچیں, تصور کریں کتنی بری بات ہے کہ کوئی عورت کسی کے ساتھ نکاح کرے اور رات گزارے, پھر دوسرے دن طلاق لے کے پہلے ہسبینڈ کے پاس جائے. بہت یہ سمجھے کہ وہ کس طرح ہو رہی ہے. نکاح کیا صرف 2 بول ہی تو نہیں ہوتے نا, ایک ارادہ ہوتا ہے بسانے کا. تو بہرحال امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حلالے کا جائز طریقہ ہے اس کو ہمیں, بلکہ اگلی آیات میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک سختی سے کہیں گے کہ اس حلالے سے منع نہ کریں, یعنی جو جائز ہو جاتی ہیں عورتیں اپنے پہلے ہسبینڈ کے لیے اس سے منع نہ کریں. لیکن تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے اور تمام فقہ علماء کے نزدیک یہ حلالہ جائز نہیں ہے. جو مروج اور ہمارے ہاں رائج ہے, اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اتنا مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میری پیاری بہنوں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ کے گرد و پیش ایسا ہو تو آپ ان کو منع کر دیں, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. زندگی تو گزر جائے گی, واپس وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس بھی چلی جائے گی, بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ بھی خوش ہو جائے گی, سب کچھ. لیکن آپ خود سوچیں کہ کسی زنا کس کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا, ٹھیک ہے, وہ لے نہ لے, خاوند اس کو اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دے, فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. کیوں اللہ پاک بار بار یہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حدود قائم کی ہوئی ہیں, اور اللہ کی یہ حدود اور باؤنڈری کو کراس کریں گے تو وہ جو خوبصورت سی پیاری سی جنت, سورہ رحمان, سورہ واقعہ اور پورے قرآن میں اللہ پاک ہمیں سنا رہے, جنات تجری من تحتها الانہار, فلاں فلاں خوبصورت پیاری سی جنت دور چلی جائے گی. اللہ کی باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم کی ہوئی حدود جو میاں بیوی کے لیے, اس کا مطلب بہت ساری حدود ہیں, ان حدود کے مطابق لائف دوبارہ اچھی گزار سکتے ہیں, تو آپس میں رجوع کر لیں. وَتِلْكَ حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ ساری یہ حد ہے اللہ کی کہ طلاق دے دی, 3 طلاقیں دے دی, ایک محفل میں دے دی, تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی تمہارے لیے. اس پہ بھی یہ بھی بہت لانگ ٹاپک ہے, میں زیادہ نہیں بولوں گی. اتنا ہے کہ میرے مطالعے سے میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے, 3 بار وہ بول دیتا ہے واضح الفاظ کے ساتھ, واضح جملے کے ساتھ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, ایک ہی محفل میں 3 مرتبہ بولتا ہے, تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگرچہ یہ طلاق بہت ہی ناپسندیدہ ہے, اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں, لیکن جیسے گناہ کرنے سے بھی گناہ صادر ہو جاتا ہے نا, اس طرح یہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر کوئی اتنا برا کام کرے جس کو رب کریم, انہی آیات میں آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے 3 طلاقوں کو دینا, انہی آیات سے بات ثابت ہو رہی ہے. اللہ کا ناپسندیدہ کام کرے گا تو وہ کیا اس ریلیف کا مستحق ہے کہ اس کو بیوی بھی واپس پکڑا دو, اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کو اللہ نے طریقہ بتایا ہے نا. یہ طلاق مستحسن ہے, طلاق سنت تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ طلاق سنت تو کوئی بھی, یہ طلاق اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. لیکن طریقہ کیا ہے, ایک تو گھر میں, یاد رکھیے میری پیاری بہنوں, اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. طلاق مستحسن کیا ہے, طلاق سنت کیا ہے کہ ایک عورت کے پیریڈز ہوئے, اس کے بعد وہ اس کو پاک ہو گئی, وہ پاکی کے 15 دن ہے, 20 دن ہے, 25 دن ہے, ان 25 دن کے اندر ہسبینڈ اپنی بیوی سے جماع نہ کرے, پروگرام بنائے طلاق کا, منصوبے کے ساتھ طلاق دی جائے, پھر وہ طلاق بھی کامیاب ہوگی. یعنی کہ اس کے ساتھ ان کو بعد میں مسئلے نہیں ہوگے, رجوع بعد میں نہیں ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے, پچھتاوے نہیں ہوں گے. اس طہر کے اندر یعنی پاکی کے دورانیے میں بیوی سے ہم بستری بھی نہ کرے اور اس کو 1 طلاق دے دے. پھر اس کو پیریڈز آ گئے, دوسری مرتبہ اس نے اگر اب سوچ لیا, پورا منصوبہ بنایا, ابھی عدت کو مہینے 3 پیریڈز رہتے ہیں, لیکن دوسرے پیریڈز میں اس کو خیال آیا کہ میں نے نہیں بسانا اس کو, ہم نے نہیں رہنا, آپس میں بات چیت ہوئی, سب مشورے ہوئے, پھر دوسرے طہر میں, دوسرے پیریڈز کے درمیان کے جو طہر پاکی کی حالت اور ایسی پاکی کی حالت, میری پیاری بہنوں آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ 28 29 پارے میں لے جائے, وہاں میں نے بہت ڈیٹیل پڑھی تھی ایک پیاری سی آنٹی جی کے ساتھ کہ دوسرے طہر میں بھی طلاق, وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو, پھر اس کو دوسری طلاق دے دے, اب 2 طلاقیں ہو گئی. پھر بھی ایک صورت آپ کو یاد ہے, نکاح کی صورت باقی بچی ہوئی ہے, پھر پیریڈز ہو گئے, پھر اس کے بعد اس کو پاکی ہوئی, اور اس پاکی کے دوران اس نے کیا کر دیا, تیسری طلاق دے دی, کہا میں اور تم رہ نہیں سکتے, پھر نکاح کی اور ساری صورتیں ختم ہو گئی. پھر یہ والی اس آیت مبارکہ کے اندر موجود صورت ابھی بھی باقی ہے, لیکن وہ الا ماشاء اللہ جب اللہ ہی کی طرف سے کوئی حادثہ ہو گیا تو
تب یہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اور ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو اور ہمارے رشتہ داروں میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے لفظ کو یقین مانیے، یقین مانیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق طلاق کو اگر رواج دے دیں، یہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو میرے خیال میں تو طلاق کا ریشو جو ہے 1% بھی باقی نہیں رہے گا، طلاق کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے تو کوئی ہسبینڈ بیوی نہیں دیکھے جو طلاق دینے کے بعد خوش ہوں، کوئی بھی آج تک ایسے نہیں دیکھے، ہر ایک کو پچھتاتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ تو اگر اس طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ طلاق ہی نہیں دیں گے، رجوع ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ ہمیشہ ایسا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔